ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر ہم تمام اصحاب بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. دوران گفتگو ہمارا جو موضوع سخن بنا وہ انبیاء کرام کی ذات والا شان تھی. ایک ساتھی بول کے کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اتنا مقرب نبی ہیں, اتنے شان والے نبی, اتنے مقام والے نبی, وہ تمام انسانوں کے والد ہیں, تمام کے باپ ہیں. خالق کائنات نے انہیں اپنے نہ سمجھ آنے والے ہاتھ سے تخلیق فرمایا, اور جب ان کی تخلیق ہو گئی تو خالق کائنات نے تمام ملائکہ کو حکم دیا اے میرے ملائکہ یہ میرا خاص نمائندہ ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, اب اس کے اندر میں نے جان ڈال دی ہے تو فاسجدوا لآدم. اب تمام ملائکہ آدم کے سامنے جھک جاؤ. تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. سبحان اللہ, ان کا کتنا مقام ہے. اور خالق کائنات نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تمام انسانیت کے باپ ہیں. ابھی صحابہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دوسرے صحابی بول پڑے, کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آدم کے مقام کو سمجھتے ہیں, جانتے پہچانتے ہیں, لیکن ابراہیم کا مقام دیکھو وہ ہمیں آدم سے بھی زیادہ شان والے دکھتے ہیں. وہ ایسے کہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے تمام ان انبیاء کرام کے جد امجد ہیں. خالق کائنات نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور انہیں خالق کائنات نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. ان سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام بھی لیا, بیٹے کی قربانی بھی قبول فرمائی. ابراہیم کا مقام ہمیں آدم سے بھی زیادہ نظر آتا ہے. ان کو خالق کائنات نے خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا. تیسرا کہتا ہے ہاں بھائی ہم ابراہیم کے مقام کو بھی مانتے ہیں, سراخوں پہ ان کا مقام, لیکن ذرا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا مقام اور عزت اور مرتبہ ہمیں ابراہیم سے بھی زیادہ دکھتا ہے. اچھا وہ کس طرح؟ تو کہتے ہیں وہ اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے مقرب نبی ہیں جنہوں نے اپنے عصا کو اگر دریا کے اوپر مارا تو وہاں پہ پل بن گیا, اگر وہی عصا مردے کو مارتے ہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اسی عصا کے ساتھ اگر آپ جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ اس کو پھینکے زمین کے اوپر بڑا اجتہاد بن جاتا ہے. یہ بڑے بڑے ان کو خالق کائنات نے انعامات اور معجزات عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی وہ یہ کہ بغیر کسی حجاب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ رب سے ہم کلام ہونا. نہ آدم رب سے ہم کلام ہو سکے, نہ ابراہیم ہو سکے, نہ شیس ہو سکے, نہ نوح ہو سکے, نہ کوئی دوسرا نبی ہو سکا. ہم کلامی کا شرف خالق کائنات نے حضرت موسیٰ ہی کو عطا فرمایا ہے. منہم من کلم اللہ, ان انبیاء کرام میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ رب نے کلام فرمایا. ان کا مقام ہمیں دیگر انبیاء کرام سے زیادہ دکھائی دیتا ہے. چوتھا کہتا ہے ہاں بھائی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام مانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا کلیم بھی مانتے ہیں, لیکن یار حضرت عیسیٰ ابن مریم کا مقام تو دیکھو, وہ ہمیں حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ شان والے دکھتے ہیں. جی وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں وہ اس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے مقرب ہیں جنہیں خالق کائنات نے حضرت آدم کی مثل قرار دیا ہے اور انہیں بغیر باپ کے خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا. اور عیسیٰ ابن مریم ہی وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے بچپنے کے عالم میں 2 دن کی عمر میں لوگوں کے ساتھ فصیح عربی میں کلام کیا ہے اور فرمایا ہے لوگو انی عبد اللہ آتیانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں, اس کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں اور اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے پاس ایسے ایسے کمالات تھے, ایسے ایسے معجزات تھے. جب یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ٹھوکر کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے مارتے ہیں, ایک جملہ قم باذن اللہ کہتے ہیں, مرنے والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر کسی مادر ذات اندھے کے منہ کے اوپر, چہرے کے اوپر, آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دے, خالق اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے. اور اگر کسی کوڑ زیادہ شخص کے بدن پہ ہاتھ پھیر دے, خالق کائنات اس کے بدن کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ مقرب نبی ہیں جنہیں آج تک موت نہیں آئی اور آج بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم ہی وہ اللہ کے نبی ہیں
قرب قیامت دوبارہ دنیا میں آ کے سرکار کے دین کا پرچار کریں گے. تو سبحان اللہ، عیسیٰ ابن مریم کا کتنا مقام ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان تمام انبیاء کرام کے تذکرے پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور ساتھ حیران بھی ہو رہے تھے کہ آدم کا کتنا مقام، ابراہیم کا کتنا مقام، موسیٰ و عیسیٰ کا کتنا مقام. ابھی ہم تعجب کر رہے ہیں کہ اتنے میں سرکار مسیح میں تشریف لے آئے. فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ جو تم گفتگو کر رہے تھے، میں محمد نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، اور ان کے نام لے کر ان کے مقام کے اوپر تم جو حیران ہو رہے تھے، تمہاری حیرانی بھی میں محمد نے دیکھ لی، تمہارا تعجب بھی میں نے بھانپ لیا. لیکن کان کھول کے سنو، اگر آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں تو مقام ان کا مقام اپنی جگہ پہ. اگر ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں تو مقام ان کا مقام بھی اپنی جگہ پہ. اگر موسیٰ کلیم ہے تو ان کا مقام بھی اپنی جگہ پہ. اگر عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں تو ان کا مقام بھی اپنی جگہ پہ. لیکن میری امت کے لوگوں، کان کھول کے سنو، الا وانا حبیب اللہ، خالق کائنات نے میں محمد کو اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے.